بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ پروگرام مومن کے شب و روز کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے۔ الحمدللہ اسلام کی بدولت ہمیں زندگی گزارنے کے تمام رنگ ڈھنگ طور طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے سکھائے۔ انسانی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جس میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رہنمائی موجود نہ ہو۔ ایک مسلمان کے دن رات کیسے گزرنے چاہیے، اس کی زندگی کا نظام الاوقات کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین آئیڈیل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک باقاعدہ مربوط نظام میں جڑی ہوئی تھی، اور آپ کا ایک نظام الاوقات ہوتا تھا اور اپنی پوری زندگی آپ اسی نظام الاوقات کے مطابق گزارتے تھے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر جو نماز پڑھا کرتے تھے، اس نماز کی کیا اہمیت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کیا کیجیے، تہجد پڑھا کریں اور طویل سجدہ کیا کریں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کیجیے رات کو کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کا طویل حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں گزارا کرتے تھے، حتیٰ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رات کو زیادہ دیر قیام نہ کیا کریں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت کم قیام کیا کریں۔ تو تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت نوافل، 3 رکعت وطر کی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو، فإنہ داب الصالحین، یہ نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام راتوں کا قیام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کا قیام کرو، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ انسان کو اس کے رب کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلذُّنُوبِ، اور یہ گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْآثَامِ، اور گناہوں سے بچنے کا بھی بہترین اور مؤثر ذریعہ۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج تہجد کے اندر رکھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں عباد الرحمن کی بہت ساری صفات بیان کی گئیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا جو زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں ان کے ساتھ فضول بحث نہیں کرتے بلکہ سلامہ کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور جن کی راتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں گزرتی ہیں سجدے اور قیام کے اندر۔ یہ عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو ایک بہت ہی بہترین اور پیارا تحفہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں آپ نے آ کر جو ابتدائی خطبہ ارشاد فرمایا اس کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے اخلاقیات کا ایک بہترین درس بھی ہے اس میں۔ کتنے بلند اخلاق والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد جو ابتدائی ہدایات مسلمانوں کو دے رہے ہیں وہ یہ ہیں یا ایہا الناس اے لوگو افشوا السلام سلام کو پھیلاؤ واطعموا الطعام اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ وصلوا الارحام اور صلہ رحمی کو عام کرو وصلوا باللیل والناس نیام اور راتوں کو اس وقت جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تدخلوا الجنت بسلام تم جنت میں بڑی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو تہجد کی نماز مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کرتی ہے۔ ایک ایسا وقت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری طرح سے مسلمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ایک ایسا وقت جب انسان اپنی نیند جیسی پیاری چیز کی قربانی دے کے اپنے رب کے حضور سر جھکاتا ہے، اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، یقیناً بڑی قبولیت والا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے گھروں میں اس کو رواج دیں، اپنی اولاد کو بھی اس طرح سکھائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔